نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے شیب ابی طالب کی، اس 3 سال کے بائیکاٹ کی، سوشل بائیکاٹ کی، جس میں کہ بنو ہاشم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو وہ اذیتیں دی گئیں کہ جو بیان سے باہر۔ 3 سال کا سوشل بائیکاٹ ختم ہوا، عام الحزن، غم کا سال شروع ہوا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری رفیقہ حیات ہماری والدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مربی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے والے چچا ابو طالب دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب اس وقت ایسی مشکل گھڑی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین تنگ ہو گئی، مکے والے اور اذیتیں دینے لگ پڑے، اب کوئی ان کو پناہ دینے والا نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیوں نہ ارد گرد کی بستیوں میں جا کے دین کی تبلیغ کی جائے، مبادا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل اس دین کے لیے کھول دے اور وہ پیغام کو قبول کر لیں۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے اور طائف کی طرف سفر کیا۔ مدینہ کے نواح میں ایک بستی تھی طائف کے نام سے، جس کے ارد گرد ایک فصیل تھی، فصیل کی وجہ سے اسے طائف کہا جاتا تھا۔ یہاں پہ انگوروں کے اور سیبوں کے باغ تھے، زیادہ تر آبادی جو تھی وہ زراعت سے وابستہ تھی، لوگ خوشحال تھے، اور وہی شرک اور پستی کا عالم وہاں پہ بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے، وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی۔ 3 سردار جو کہ تینوں سگے بھائی بھی تھے، لیل بن عمرو اور مسعود بن عمرو اور حبیب بن عمرو، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نبوت، پیغام رسالت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام ان تک پہنچایا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا ہی نہیں، بلکہ سنجیدگی سے بات کی ہی نہیں اور تمسخر اڑانے لگے، بلکہ معاذ اللہ ایک تو یہ کہنے لگا کہ اللہ کو آپ ہی ملے تھے نبوت دینے کے لیے، ایک کہنے لگا معاذ اللہ کہ اگر تو آپ سچے ہیں تو ہم نے بات نہ سنی اور بات سن لی تو ہمیں قبول کرنی پڑے گی، اور اگر آپ معاذ اللہ جھوٹے ہیں تو ہم اپنا وقت ضائع کریں گے۔ ان کی پھبتیوں اور ان کے مزاح اور ان کے تمسخر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل گرفتہ ہوا، وہاں سے نکلے۔ جائے کہ وہ کوئی تکریم کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے کچھ اوباش لڑکے نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑاتے۔ طائف کی گلیوں سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر واپسی کے لیے شروع ہوا، حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اوباش لڑکے سنگ باری کر رہے تھے۔ پہلے تو تان زنی کرتے رہے، اس کے بعد انہوں نے پتھر اٹھا لیے اور پتھر پھینکنا شروع کر دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ پتھر مارتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے، درد سے بیٹھ جاتے تو پکڑ کے کھڑا کر دیتے، پھر سنگ باری شروع کر دیتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے بیٹھتے تو کھڑا کر دیتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے رنگین ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ محبوب خدا کو، اپنے مربی کو، رسول کو بچانے کے لیے کبھی آگے آتے، کبھی پیچھے آتے، کبھی سنگ ان کے سر پہ لگتے، کبھی جسم میں لگتے، بچانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ ظالم چوکتے نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو زخمی کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باغ میں پناہ کے لیے لے آئے، تاکہ ان اوباش بچوں سے، نوجوانوں سے ہم بچ سکیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں آئے، نالین مبارک خون اطہر سے رنگین ہیں، چپک رہے ہیں پاؤں سے، اور ایسے میں ہمارے پیارے نبی کیا کرتے ہیں؟ اپنے خدا کے آگے سر بسجود ہو جاتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، وضو فرماتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نماز کے بعد حبیب خدا سرور دو عالم سرور کونین اپنے ہاتھ مبارک اٹھاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنی میں طاقت کی ناتوانی، یا اللہ اپنی میں قوت کی کمی، یا اللہ اپنے لوگوں کے آنکھوں میں، یا اللہ اپنی بے سر و سامانی کا گلہ آپ سے کرتا ہوں۔ یا اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں تو میں ہر طرح کی تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عاجزی تھی اور ایسا انکسار تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جلال آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کی قوم نے جو آپ کی تحقیر کی ہے، معاذ اللہ، جو ان لوگوں نے آپ سے بات کی ہے، آپ کے رب نے وہ سب سن لی ہے اور میرے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے بھیجے ہیں۔ آپ انہیں حکم دیجئے یہ ان 2 پہاڑوں کو ملا دیں اور اس بستی کو ملیہ میٹ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، نہیں، تب ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ موحد پیدا کر دے، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ دین کے چراغ روشن کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین، جب غضب الہی آتا ہے، جب عاد و سمود پہ اللہ کا قہر ٹوٹا، آج بھی وہاں کے کھنڈر بیابان اللہ کی وحدانیت اور اللہ کا جلال دکھاتے ہیں۔ وہاں پہ کوئی نہ شجر ہے نہ کوئی حجر، زندگی کا نام و نشان آج تک مٹ گیا ہوا ہے۔ اور طائف کے گل، طائف کے پھول، طائف کے پھل، طائف کے موحد سب یہ ترانے گا رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم عظیم ہے کہ آج طائف کے نخلستان، طائف کے باغ، نہیں تو کیا ہونا تھا، چٹیل میدان، کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ وہ سرور دو عالم جنہوں نے اس حالت میں بھی اپنے قوم کو، اپنے قوم پر رحم کیا، اپنی قوم پہ مہربان رہے۔ ایسے میں وہ جو باغ تھا وہ مکہ کے ایک سردار ربیعہ کا باغ تھا۔ ربیعہ اس وقت موجود نہیں تھا، اس کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ وہ وہاں پہ موجود تھے۔ انہوں نے سارا منظر دیکھا، سنگ باری کا منظر دیکھا، نالین مبارک کو رنگین ہوتے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات کو دیکھا، ان کے دل پسیج گئے۔ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا، انہوں نے اپنے غلام عداس کو بھیجا کہ آپ کچھ کھانے کے لیے پیش کرو۔ عداس انگوروں کا خوشہ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تحفہ قبول کیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانے لگے۔ عداس نصرانی تھا۔ اس نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم سنی تو عرض کرنے لگا کہ یہ کلام، یہ کیا کلام ہے؟ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی وحدانیت کے بارے میں بتایا۔ اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اترتی چلی گئیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہ جھک گیا، دست بوسی کی، پھر قدموں پہ بیٹھ گیا، قدم بوسی کی۔ عتبہ اور شیبہ دور کھڑے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کس پہ بھی سحر کر دیا؟
ہمارا غلام بھی اب کسی کام کا نہیں رہا، اس پہ بھی سحر کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کو معراج عطا فرماتے ہیں۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں، جو کہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کعبے کا حصہ ہے، اور اس پہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے عمارت کی تعمیر نہ ہو سکی، تو وہ جگہ کھلی رہی۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں آرام فرما رہے ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، سینہ مبارک کو چاک کیا جاتا ہے، زمزم سے دل اطہر کو دھویا جاتا ہے، علم و حکمت کے خزانے دفن کیے جاتے ہیں، دیے جاتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے حرم سے باہر تشریف لاتے ہیں، جہاں ایک سفید رنگ کی سواری، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے براق، آپ کا انتظار کر رہی ہوتی، اس براق پہ سوار ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے، مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف سفر کرتے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات و رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کے گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ براق جہاں میری نگاہ جاتی تھی وہاں براق کا قدم پڑتا تھا۔ براق وہاں پہنچتا ہے، انبیاء علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرما رہے ہوتے ہیں، حضور کی سواری اترتی ہے، صفوں کی ترتیب شروع ہوتی ہے، اور وہ نشست جو امام الانبیاء کے لیے خالی ہوتی ہے، امام الانبیاء اس نشست پہ براجمان ہوتے ہیں اور انبیاء کی قیادت فرماتے ہیں، انبیاء کی امامت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے چلتے ہیں۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات، مختلف آسمانوں پہ مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، ساتویں آسمان پر بیت المعمور، کعبۃ اللہ کے اوپر اللہ کا ایک اور گھر بیت المعمور، اس کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، خوش آمدید کہتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سدرۃ المنتہا پہ پہنچا جاتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یا رسول اللہ اس سے آگے میری انتہا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، یہ میری انتہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اور وہ اتنا قریب آیا، دو کمانوں کے سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ ان کی نگاہ ٹھٹکی نہ بہکی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معراج میں اپنے مالک کائنات، خالق کائنات سے نمازوں کا تحفہ لے کے واپس تشریف لاتے ہیں۔ اگلے دن جب لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہر طرف چہمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، معاذ اللہ یہ کیا افسانہ ترازی کر رہے ہیں۔ اور حجتوں کے لیے جب کفار پوچھتے ہیں اچھا آپ گئے تو بتائیں بیت المقدس کی کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیت المقدس ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتانے لگ پڑتے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کا اور مختلف احوال، قافلوں کے احوال بیان کرتے ہیں، اور قریش اس انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ قافلے آئے، وہ قافلے آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں وہی احوال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہوتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں یہ تو بڑے ساحر ہیں۔ ابوبکر صدیق، جن سے یہ جا کے لوگ حجت کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے دوست کیا عجیب باتیں کر رہے ہیں، ابوبکر فرماتے ہیں اگر میرے مربی یہ فرما رہے ہیں
تو بالکل حق فرما رہے ہیں، بالکل سچ فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر تجھے اللہ نے لقب صدیق دے دیا، صدیق دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ لمحے شروع ہو جاتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام ان کی چیرہ دستیوں سے زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دین کا پیغام باہر پھیلانے لگتے ہیں، لوگ حج کے لیے آتے ہیں، یثرب سے کچھ لوگ قافلے آتے ہیں 10 نبوی کو، جب کچھ 11 نبوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 11 سال بعد کچھ لوگ مشرف و اسلام ہوتے ہیں، واپس جاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہماری بستی میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، آپ ہمارے کوئی گائیڈ بھیجیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ام مکتوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، انہیں یثرب بھیج دیتے ہیں۔ دعوت کا کام شروع ہوتا ہے، تبلیغ کا کام شروع ہوتا ہے۔ 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج، یثرب کا حوال، یثرب جو کہ بیماریوں کا گڑھ تھا، بنیادی طور پر یہاں پہ نخلستان تھا، کھجوریں زیادہ تر کھجوروں کی، اور لوگ زراعت سے زیادہ وابستہ۔ یہاں 2 قبیلے، بڑے قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، جو کہ یمن سے یہاں آئے تھے۔ اوس اور خزرج 2 بھائی تھے، اور جن کے درمیان آگے ان کی نسلوں میں، ان کی پشتوں میں اللہ نے ان کی بڑی برکت دی، اور ان کے پشتوں میں یہ آپس میں دشمنیاں چلی آ رہی تھیں، اور اب یہ 2 بڑے قبیلے اکثر جنگوں میں ہوتے تھے۔ تو اوس اور خزرج کے لوگ جو کہ عموماً جنگوں میں ایک دوسرے کے خلاف پرسر پیکار تھے، جب ان تک پیغام پہنچا، یثرب میں یہود اور نصارہ بھی آباد تھے۔ یہود زیادہ تعداد میں تھے، نصارہ بہت قلیل تعداد میں موجود تھے۔ جب بخت نصر نے بیت المقدس کے ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان کا قتل عام کیا یہود کا، تو یہود پوری دنیا میں پھیل گئے، اور کچھ یہود کے قبائل یثرب کی طرف آ گئے، کیونکہ ان کو کتاب میں، مقدس کتاب میں یہ اشارے تھے کہ جو آخری نبی ہیں وہ اس علاقے میں آئیں گے جہاں نخلستان ہے۔ تو ان کے علماء اپنی قوم کو گائیڈ کرتے ہوئے یہاں لے آئے، اور مختلف قبیلے یہاں آباد تھے، اور یہاں کے لوگ ان کے علمی مرتبے سے مرعوب تھے۔ گو کہ اوس اور خزرج مشرکین تھے، لیکن وہ ان کی قدر کرتے تھے، ان کی علم کی قدر کرتے تھے، ان سے اکثر سنتے تھے کہ کوئی نبی آئیں گے، آخری نبی ہوں گے، نبی آخر زماں ہوں گے۔ تو یہ چرچے وہ یہود و نصارہ سے سنتے تھے۔ جب وہ حج کے موقع پہ آئے، انہوں نے جب نور خدا دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان لائے، اور حضرت مصعب بن عمیر کی تحریک پہ، ان کی تبلیغ سے یثرب میں انقلاب آنا شروع ہوا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ کی زمین تنگ پڑ رہی ہے، تو صحابہ کو اشارہ دے دیا کہ ہجرت حبشہ کے بعد، جو کہ 2 ہجرتیں 2 دفعہ ہجرت ہو چکی تھیں، اس کے علاوہ آپ یثرب کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو صحابہ اکرام خاموشی سے مکہ سے نکلنے لگے، مکہ چھوڑنے لگے، یثرب کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ کیا شان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انہوں نے ہجرت کی، لیکن خاموشی سے نہیں کی۔ وہ اپنا تیر کمان اٹھایا، اپنی تلوار پکڑی، پہنچے، حرم میں پہنچے، طواف کیا، 7 چکر لگانے کے بعد بولے عمر بن خطاب ہجرت کر رہا ہے، اور جس نے اپنی ماں کو رلانا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، وہ آ جائے، روک لے عمر کو۔ علی الاعلان انہوں نے ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب مکہ بے سرکردہ صحابہ میں سے معدود چند لوگ بچے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے،
اور حضرت زید بن حارثہ موجود تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ ابوبکر صدیق نے 2-4 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ میرے بارے میں ہجرت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر انتظار کرو، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی اپنا بہترین رفیق مل جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق اشارہ سمجھ گئے، کوئی رفیق اعلیٰ میرے ساتھ جانے والا ہے، اور رفیق اعلیٰ کون ہو سکتا ہے؟ سرور دو جہاں سے بڑا رفیق کون ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے 2 اونٹنیاں تیار کرنی شروع کر دیں، ان کو کھلانا اور ان کو اچھا تیار کرنا شروع کر دیا کہ اگر موقع آیا ہجرت کا تو میں تیار ہوں۔ یہ ماحول بن چکا تھا۔ ایسے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا اذن آتا ہے۔ ادھر ہجرت کا اذن آتا ہے، ادھر مکہ والے بھی اب سوچنے لگتے ہیں کہ یہ مکہ کے رؤسا قریش یہ سوچتے ہیں کہ یہ مسلمان آہستہ آہستہ نکلتے جا رہے ہیں، کہ یہ نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل جائیں اور یہ چراغ، یہ دین کا یہ چراغ، یہ کہیں باہر جا کے روشن نہ ہو جائے، روشنی نہ پھیلا دے، تو کیوں نہ اس سے پہلے ہم گل کر دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کا چراغ پھوکوں سے بجھایا نہ جائے گا، یہ اللہ کا چراغ پھوکوں سے بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ اس کو اپنے عروج پہ لے جائیں گے، چاہے کافروں پہ جتنا مرضی گراں گزرے۔ کافروں نے اس کے لیے، مشرکین مکہ نے اپنے چیدہ جتنے بھی سردار تھے ان کی ایک میٹنگ طلب کی، کہ ایک خفیہ میٹنگ تھی جس میں کہ ان کو بلایا گیا کہ آپ سب لوگ آئیں اور ایک ہم خاص ایجنڈے پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور ایجنڈا بڑا خفیہ رکھا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ ایک گھر میں داخل ہونے لگے اس خفیہ میٹنگ کے لیے، تو شیطان بھی زرق برق لباس میں وہاں موجود تھا، اور اس نے اپنے آپ کو نجد کے ایک شیخ کے طور پہ انٹروڈیوس کرایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ اس خفیہ میٹنگ میں کچھ مشورے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اس کا بہت بڑا سردار ہے نجد کا، اسے بھی شامل کر لیتے۔ تو یہ ان کی میٹنگ شروع ہوئی، مختلف ترکیبیں، خفیہ ترکیبیں، آپس میں انہوں نے مشورے دینے شروع کیے۔ ایک سردار کہنے لگا کہ ایسا نہ کریں ہم کہ ان کو پکڑ لیں، اب موقع ہے، قوت کم پڑ گئی ہے، اصحاب باہر چلے گئے ہوئے ہیں، انہیں پکڑ کے ہم زندان میں ڈال دیتے ہیں، اور جب تک یہ توبہ نہیں کرتے، چھوڑتے نہیں اپنے دین کو، ہم ان کو قید رکھتے ہیں۔ شیطان فوراً، جو کہ سردار کی شکل میں تھا، فوراً اس نے کہا نہیں، اس سے تو اور زیادہ طاقت میں اضافہ ہوگا، اور ہم دردیاں لوگوں کی اٹھیں گی، اور یہ تحریک اور زور پکڑ جائے گی، یہ کوئی موزوں تجویز نہیں۔ دوسرا کہتا ہے کیوں نہ ہم ایسے کریں کہ انہیں ملک بدر کر دیں، در بدر ٹھوکریں کھائیں گے، خود ہی یہ چراغ بجھ جائے گا۔ شیطان دوبارہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا، یہ جس سے بات کرتے ہیں اسے سحر میں مبتلا کر دیتے ہیں، جس سے بات کرتے ہیں سحر میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو کیا کریں؟ ابو جہل کا کہنے لگا ایک ہی حل ہے، نہ ہمیں قید کرنے کا فائدہ ہونا ہے، نہ ہمیں ملک بدری کا فائدہ ہونا ہے۔ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم جتنے بھی قبیلوں کے سردار ہیں، مختلف قبیلوں کے، ان کی بڑی شخصیات، بڑے سرداروں کو اکٹھا، ایک ان کا رکن لیتے ہیں اس قبیلے سے، اور سب مل کے اکٹھے ہلا بول کے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیتے ہیں، اور اس طرح جو ہے بنو ہاشم کس کس سے خون بہا لیتے پھریں گے، کس کس سے لڑیں گے۔ تو اس طریقے سے ہمیں یہ تجویز، شیطان جو اس میں شامل تھا اور ایک سردار کی شکل میں تھا، اس نے کہا یہ سب سے بہترین تجویز ہے،
یہ خفیہ تدبیر سب سے بہترین. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کچھ وہ خود خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، کوئی اللہ کی خفیہ بھی تدبیر تھی، اور سب سے بہترین اللہ کی خفیہ تدبیر تھی. اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا منصوبہ آگاہ کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن مل گیا ہجرت کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج روانگی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ کوئی خوشی میں بھی روتا ہے، کہ جب میرے والد کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر آج آپ میرے ساتھی بنیں گے اور آج ہم نکلیں گے ہجرت کے لیے، تو جس کا انتظار تھا وہ گھڑیاں پہنچی اور میرے والد کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں دیکھیے رحمت، دیکھیے امانت، دیکھیے صداقت، دیکھیے شجاعت. چہ جائے کہ کفار مکہ جان کے درپے تھے، لیکن تمام جتنی بھی وہ ہوتی تھیں اپنا امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ امانتیں تھیں جو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی. ناظرین، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور کیسے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور کا سفر اور پھر یثرب کا سفر شروع ہوا. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. وما علینا الا البلاغ.